کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے یہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو، تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر اللہ تم سے کہتا ہے لو بھر دیا دامن تمہارا یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا گیا ہے اب نصیب میں تمہارے، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے۔ اللہ خاموشی سے مانگی جانے والی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، اور دیکھو کتنا مہربان ہے رب جو بخشش کے ہزاروں وسیلے بناتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف راتوں کو ہی دعائیں قبول کی جاتی ہیں یا دعائیں سنی جاتی ہیں، نہیں، اس سے مانگا جائے، اسی سے کہا جائے تو وہ رد نہیں کرتا۔ بس کچھ راتیں بڑی خاص ہوتی ہیں اسے منانے کے لیے اور اس سے مانگنے کے لیے، اور ہر چیز میں ہی تو دعا کرنا شامل ہوتا ہے۔ تم مایوس ہو تو دعا کرو، پریشان ہو تو دعا کرو، مشکل میں ہو تو دعا کرو۔ تم جب اپنا تعلق رب سے مضبوط کر لوگے تو تمہیں اپنی فکریں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تمہیں اللہ کافی ہو جائے گا اور وہی کافی ہے۔ پھر رب سے تعلق دعاؤں سے ہی تو کیا جاتا ہے، اسے اپنی بات دعاؤں سے ہی تو منوائی جاتی ہے، اسی نے تو عطا کرنا ہے، اسی نے تو معاف کرنا ہے۔ بے شک ہمارا رب بڑا مہربان ہے اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
دوست تو کئی ملتے ہیں، لیکن اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں۔ وہ ایسا دوست ہے جو بغیر کہے ہی سب سمجھ جاتا ہے، جس کو منانے کے لیے نہ لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ وضاحتوں کی، جو آنکھوں کی نمی دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ میرا بندہ رات بھر نہیں سویا، جس سے لاکھ چھپا لو لیکن پھر بھی کچھ نہیں چھپتا۔ میں دوست نہیں بناتی تھی تو سب سے پہلے میری دوستی اللہ سے ہی ہوئی تھی، وہی آج بھی دوست ہے میرا۔ نہ اس سے بات کیے بغیر گزارا ہوتا ہے، نہ اسے سنے بغیر، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ کوئی اس کی مجھ سے محبت سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے۔ کوئی بھی نہیں یہ جان سکتا کہ کون کون سا وقت ہم سے مل کر اور کیسے گزارا۔ وہ ایسے ہی اپنی دوستی کا پردہ رکھتا ہے، نہ اپنے بندے کے جذبات کی خودداری سے پردہ اٹھاتا ہے، نہ عیب عیاں ہونے دیتے ہیں، نہ سسکیوں کی کسی کو خبر ہونے دیتا ہے، نہ راز کسی کو بتاتا ہے۔ بتاؤ پھر اس سے بہترین کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ یا اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کتنا کچھ ہونے کے بعد، کتنا کچھ سہنے کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد، مصلحت، مایوسی، تنہائی، یقین، صبر، احترام، دعا اور انتظار کے بعد سجدہ کرنا سیکھا جاتا ہے۔ میں اس سجدے کی کیفیت الفاظ میں کبھی بیان نہیں کر پائی۔ جب انسان آخرکار اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، وہ سجدہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سر سجدے میں گرے اور روح پرواز کر جائے، اور اس وقت کا منظر الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتا ہے جو اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے۔ ندامت سے بھری آنکھیں اور شرم سے بھرا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے۔ آنکھوں سے رواں آنسو اور صبر کی کیفیت سنائی جاتی ہے، جب نہ دائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے نہ بائیں جانب، چار سو اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے، جیسے اسے زور سے گلے سے لگا رکھا ہو۔ جب الفاظ کی لمبی فہرست بھی ختم ہو جاتی ہے اور خاموشی سے روح لرز اٹھتی ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہتی، بس پھر اس آخری مرحلے میں پہنچ کر رب مل جاتا ہے، تب دل کہتا ہے یا اللہ، میں بڑے حادثوں سے گزر کر آیا ہوں یہاں، میں نے صبر میں کمی نہیں کی، تو اب مجھے بھی صلے میں کمی نہیں چاہیے، اب مجھے بھی صلے میں تو چاہیے۔ بس پھر وہ مل جاتا ہے اور سب مکمل ہو جاتا ہے۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور صحیح، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو۔ مانگو اللہ سے، بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ تم نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور تمہارا مقدر بدل جائے۔ کبھی کبھار ہم توکل کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہاں تب بہت خوف آتا ہے جب توکل کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہمارے پاس نہیں بچتا۔ پھر وسوسے ستاتے ہیں، پھر بند راہیں ہماری سانسیں اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی ہوتی ہیں،
بس یوں لگتا ہے جیسے ابھی سب ختم ہو جائے گا اور سانس یہیں رک جائے گی۔ توکل کا سفر صبر کے سفر سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صبر کے سفر میں تو انسان دل کو سمجھا لیتا ہے کہ جو ہے بس وہی ہے، لیکن توکل ایسا موڑ ہے جہاں دل کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم یقین کا انتخاب کرتے ہیں، اور شاید تب ہم یقین کی آخری انتہا پر ہوتے ہیں جب نصیب سب کر گزرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کی قدرتوں پر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ شاید ہمارا وہ انتخاب ہی ہمیں اس تک لے جاتا ہے جب تک جانے کے سارے راستے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ شاید کبھی کبھار سب غائب ہو جانے کے بعد بھی مل جانے کا یقین رکھنا چاہیے۔ شاید اللہ کو سانسوں کی یہ ڈور سونپ دینے سے ہی ہمیں نئی زندگی مل جاتی ہے۔ شاید معجزوں سے پہلے واقعی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا سوائے اللہ سے مانگتے رہنے کے۔ صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوؤں کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا ہے۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے۔ تمہاری آزمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہے، پھر کیوں ہوتے ہو پریشان؟ اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزارے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے تڑپتے سجدوں کو۔ اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ وہ راضی ہے تمہارے ہر سجدے پر، تمہاری چاہ پر، تبھی تو دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا ہے۔ تو پھر کیوں ہو گئے ہو مایوس اس سے جس نے اب تک تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال رکھا ہے؟ یقین رکھو اس کے الرحمن اور القادر ہونے پر۔ کیا آج دل اداس ہے؟ کیا خوشی سے دل خالی ہے؟ کوئی بات نہیں، اداس ہونا قدرتی عمل ہے۔ اداسی کا احساس ہونا آپ کے انسان ہونے کی نشانی ہے۔ آپ آرام سے اپنا وقت لیں، رونے کو جی چاہے تو رو بھی لیں، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ ہر پل آپ کے ساتھ ہے، وہ ہر پل آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اس نے آپ کو اس اداسی سے نکالنے کا بہترین منصوبہ بھی بنا رکھا ہے۔ آپ کو بس حوصلہ نہیں ہارنا، کسی بھی طرح کر کے اس وقت میں صبر کرنا ہے۔ وہ جلد ہی آپ کی اس اداسی کو ختم کر دے گا۔ اس کی رحمت آپ کے دل کو ہر دکھ سے آزاد کر دے گی۔ آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا، اور جب آئے گا تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے ہم کوئی بہت کمال کی چیز دیکھتے ہیں تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، ہم ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال آپ کا ہوگا جب آپ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبے کو دیکھیں گے۔ اللہ کی قدرتیں آپ کو لاجواب کر دیں گی۔ اکثر انسان کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کے خوابوں کی تعبیر اللہ کب پوری کرتا ہے اور اس کی کیا خاص نشانی ہے؟ تو یاد رکھو، اللہ جب تمہارے ادھورے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہے تو سچے خواب کی یہ 3 بڑی نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں کوئی ایسا ٹول نہیں کہ انسان یہ جان سکے کہ اس کا آنے والا وقت کیسا ہے یا وہ اپنا مستقبل دیکھ سکے، لیکن ایک ٹول جو اللہ نے رکھا ہے، اور وہ ہے تمہارے خواب۔ خواب وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے کہ انسان کا آنے والا وقت کیسا ہوگا اور اللہ نے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔
جان رکھو کچھ خوابوں کی تعبیر طویل ہوتی ہے اور کچھ کی جلد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف الفاظوں میں قرآن میں واضح کر دی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو آنے والے وقت کے مطابق خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ اصل میں ہم انسان محدود بصارت و بصیرت رکھتے ہیں اور لا حاصل تمناؤں کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں، مگر یاد رکھنا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے ادھورے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو سنو، تمہارے خواب تمہاری سوچ پر منحصر ہوتے ہیں۔ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی پاتا ہے۔ اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں اور برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی میں خیر ہوگی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو وہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کی گرفت میں آ چکا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح سے ہوں جس طرح سے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر تم یہی گمان کرتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہاری پسندیدہ شے عطا نہیں کی جو تم چاہتے تھے، تو اللہ بھی تم سے تمہاری سوچ کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہے۔ اگر تم اس وقت یہ گمان کر لو کہ میرا رب بہت عظیم ہے اور وہ یقیناً میرے ادھورے خوابوں کو پورا کرے گا، تو یہی مثبت سوچ تمہاری زندگی میں حیرت انگیز خوشیاں لے کر آتی ہیں۔ یاد رکھو، جو طاقتیں اللہ کے فرشتوں کی ماتحتی میں کام کر رہی ہیں وہ ایسی مخفی طاقتیں ہیں جو اللہ کے ایک اشارے پر کام کرتی ہیں، لیکن تمہیں ان کی خبر تک نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار بھی ایسا نہیں جس کا رزق اور جوڑ اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ وہ اس کے مستقبل کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ اور اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس کے ادھورے خواب اللہ عن قریب حقیقت میں بدلنے والا ہے، جو تمہاری زندگی میں ایک اچھا وقت لانے کا سبب بنے، تو یاد رکھنا کہ سچے خواب کی 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ خواب سچا کب ہوتا ہے؟ اس کی پہلی اور اکثر نشانی تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچے لوگوں کے خواب سچ ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اور سچ بولنے والے ہوں اور جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، ایسے لوگوں کے خواب سچ ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر تم ذرا غور کرو تو اللہ کے نیک بندوں کے خواب سچ ہوتے تھے، نبیوں کے خواب سچ ہوا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء کرام ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ تو جو انسان بھی سچائی سے کام لیتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا خواب سچا ہو۔ ایک حدیث میں اچھا خواب دیکھنے پر خوشی کا حکم دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ خوش ہو اور کسی محبت کرنے والے سے بیان کرے، کیونکہ جس خواب کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے وہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اشارہ دے رہا ہے
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے تقدیر بنائی اور راہ دکھائی، اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد میں برساتا ہے اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے۔ بے شک وہی کارساز ہے اور لائق و حمد و ثنا ہے۔ اور سچے خواب کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح صادق کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے، یعنی جب عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت دیکھا خواب سچ ہو جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں جن کے ادھورے خواب اللہ بہت جلد حقیقت میں بدل دیتا ہے؟ تو یاد رکھو کہ جس دل کو اللہ سے دعا، توبہ اور شکر کی توفیق ملنے لگے، وہ کبھی اپنی خواہش سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ تکبر سے پاک گفتگو، لالچ سے پاک خدمت اور خود گردی سے پاک دعا معجزے کی بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو عزیز رکھتا ہے جو اللہ کو عزیز رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے خوابوں کو سچ کرتا ہے جو اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، اور یہی وہ بڑی نشانیاں ہیں جو تمہاری من پسند چیزیں تمہیں اللہ کے در سے بآسانی دلوا سکتی ہیں، اور تم ہرگز اپنے ادھورے خوابوں پر کبھی ملال نہ کرنا۔ یاد رکھو کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کا وعدہ پورا ہونے پر مانع ہو سکتی ہے، اور اس کی غلط بخشی نہیں کہ وہ مستحق کو محروم رکھے اور غیر مستحق کو نواز دے۔ اس نے جو کچھ عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کا اشارہ دے رہا ہے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے۔ یاد رکھو اللہ تمہیں ان منزلوں تک ضرور پہنچاتا ہے جو بیش بہا خوشیوں کا باعث ہوتی ہیں، تو رکے بغیر اپنا سفر جاری رکھو، کیونکہ جب منزل ملتی ہے نا تو مشقتیں اور تھکان راحت و آرام میں بدل کر تمہیں عظمت کی بلندیوں تک لے جاتی ہیں جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ رحمان بہت جلد تمہارے ادھورے خوابوں کو پورا کر کے تمہاری زندگی میں بے شمار خوشیاں لانے والا ہے۔ قرآن میں صبر پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ بار بار قرآن میں اپنے بندوں کو صبر کی تاکید کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ صبر ایک مشکل چیز ہے، خاص کر درد اور غصے کی حالت میں۔ نہ تو صبر کرنا آسان ہے اور نہ ہی صبر آسانی سے آتا ہے۔ صبر آپ کو ہر لحاظ سے، ہر طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، دماغی طور پر تھکا دیتا ہے اور توڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہمارا رب قرآن میں ہمیں بار بار صبر کرنے کے لیے حوصلہ اور ہمت دے رہا ہے، اور اسی لیے ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر ہم صبر کریں گے تو وہ ہمارا ساتھ دے گا اور ہمیں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ پائیں گے۔ صبر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا اجر بھی بڑا اور خوبصورت رکھا ہے۔ آپ کا صبر اس چیز کو لے کر آزمایا جائے گا جس کے لیے آپ کا دل تڑپتا ہے، اور دیکھا جائے گا کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے۔ اس چیز سے جو آپ کو چاہیے
یا پھر اللہ سے۔ اور جب کبھی ایسے حالات بن جائیں کہ کسی ایک کو چننا پڑے تو بغیر دیر کیے اپنے رب کو چننا، اور اپنے رب کو چنتے ہوئے اس چیز سے بے نیازی اختیار کر لینا جو دل چاہتا ہے۔ ایسے آپ اپنے صبر کی آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کہ پھر اللہ آپ کو وہی چیز آپ کا اجر بنا کر واپس لوٹا دے جو آپ کے دل میں تھی۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے اس سے زیادہ اچھا راستہ ہے جو آپ نے اپنے لیے سوچ رکھا تھا، اور اس کے پاس اس سے بھی بڑی اور خوبصورت منزل ہے جس منزل تک پہنچنے کی آپ کو خواہش تھی۔ اس لیے خود کو اسے سونپ دیں اور مطمئن ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ کو وہیں لے جائے گا جہاں آپ کا سکون ہے۔ یہ کائنات اسی کی ہے، اور وہ اس کائنات کے سبھی راستے جانتا ہے، اس لیے بے فکر ہو جائیں۔ اس کی حفاظت میں آپ گم کبھی نہیں ہوں گے۔ آپ جس سکون کی تلاش میں ہیں وہ سکون آپ کو تب ملے گا جب آپ یہ بات تسلیم کر لیں گے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ بس یہ بات قبول کر لینے سے باہر کی قوتوں اور مخالفتوں کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ پھر آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ جو آ رہا ہے اسے آنے دو، اور جو جا رہا ہے اسے جانے دو، جو ٹھہر گیا ہے اسے ٹھہرنے دو۔ اللہ پر توکل آپ کو آنے جانے والوں سے بے نیاز کر دے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ رحمان بہت جلد تمہارے ادھورے خوابوں کو پورا کر کے تمہاری زندگی میں بے شمار خوشیاں لانے والا ہے انشاءاللہ۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور آپ کی دلی دعاؤں پر اپنا کن فرمائے، آمین۔